تشریف لائے، بڑا جشن، بلکہ وہ بعد میں بھی حضور کی آمد کا جشن مناتے تھے مدینے والے جس دن حضور تشریف لائے۔ تو یہ بچیاں گلی میں تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مکان کی سیڑھیاں ہیں، تو وہ سیڑھیوں پہ چڑھ گئی اور چھت پہ کھڑی ہو گئی۔ اب جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ یہاں سے گزرا تو انہوں نے چھت پہ سے پڑھنا شروع کر دیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ نعت تو آپ نے سنی ہی ہوگی، بٹ یہ تو مدرسوں میں ترانے کی طرح پڑھائی جاتی۔ تو حضور نے جب دیکھا کہ یہ بچیاں کچھ گیت گا رہی ہیں تو کہا یہ نہیں گاؤ، اسلام یہ نہیں ہے، مذہب گیت گانا نہیں ہے، میں بتاؤں گا اسلام کیا ہے۔ یہ نہیں کہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر صحیح کا نشان لگا دیا اور سارے صحابہ مل کے یہ پڑھنے لگے۔ وہ صحابہ کرام نے بچیوں کو بڑے پیار سے نیچے لے کے آئے، حضور سے ملایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بچوں، تو پتہ ہے حضور نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے پوچھا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو اس بچیوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ان بچیوں کا استقبال۔ اب وہ اونٹنی چلتے چلتے ایک جگہ ایسی جگہ آ کے بیٹھ گئی جو خالی پلاٹ تھا، کوئی جگہ نہیں تھی۔ آج تک منافق بعض دفعہ کہتے ہیں نبی کو خبر ہوتی تو وہ اونٹنی وہاں کی، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اونٹنی کو خبر ہے کہ جہاں یہ ٹھہرے گی میں ٹھہروں گا، تو وہ تو خالی جگہ پہ رک گئی۔ تو اب صحابہ کرام جو تھے وہ بھی حیران، وہاں کوئی مکان نہیں، کسی کا مکان نہیں۔ ابو ایوب انصاری نے جلدی کیا کیا، حضور کا کجاوا جو ہے نا، جو سامان تھا پیچھے، وہ لے کے اپنے گھر چلے گئے، لیکن حضور اونٹنی پہ سوار رہے۔ میں بیچ میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اونٹنی باخبر تھی اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ کہ اونٹنی جس جگہ بیٹھی تھی وہ اس وقت تو خالی پلاٹ تھا، دو بچوں کی ملکیت تھا، سہیل اور سہیل، بعد میں ان سے لے لیا تھا، قیمت دے کر لیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں، نہیں میں قیمت کے بغیر نہیں لوں گا، تو بعد کی بات ہے، لیکن ابھی تو جگہ خالی تھی، اونٹنی وہاں رک گئی۔ حضرت ابو انصاری کجاوا سامان اپنے گھر لے گئے اور حضور اونٹنی پہ سوار ہیں، اور جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں وہ مشورہ کر رہے ہیں، آپ دیکھو یہ مسلمانوں کے نبی ایسے آ کے ٹھہرے ہیں، یہاں تو کسی کا مکان ہی نہیں ہے۔ حضور صاحب نہیں اترے، تو اونٹنی نے پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف کھڑی ہو گئی۔ اور پتہ یہ جگہ کون سی تھی؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں آج حضور آرام فرما ہیں، گنبد خضرا میں جہاں ہے نا، یہ وہ جگہ تھی جو بعد میں حضور نے لے لی، مسجد بنائی، پھر مسجد بام حجرہ بنایا۔ تو اونٹنی تو سمجھ گئی تھی نا کہ میرے آقا یہاں ٹھہریں گے، اب کچھ دن کے لیے کہیں ٹھہرے تو اور بات ہے۔ اب تو صحابہ کرام زبان نے کہا حضور میرے گھر، حضور کا، تو پھر سرکار نے ایک بڑا تاریخی جملہ اور پیارا جملہ فرمایا مسافر وہیں ہوتا ہے جہاں اس کا سامان ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ، میں تو اتفاق نہیں کہوں گا، دنیا میں بچے ایک بات یاد رکھنا، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو ہم کہتے اتفاق سے یہ ہو گیا تھا، اتفاق سے اگر ہو تو اس کا نظام کیا ہے؟ ایک مکمل نظام ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم پر یہ چیزیں ایسی ظاہر ہوتی ہیں کہ ہمیں کبھی اچانک لگتی ہیں، کبھی اتفاق لگتا ہے، کبھی بے وقت ایک بات کا ہو جاتا۔ کوئی کام بے وقت نہیں ہوتا، کوئی بات اچانک نہیں ہوتی، کوئی بات اتفاق سے نہیں ہوتی، سب اللہ کی طرف سے قدرت کا منظم نظام ہے۔ اونٹنی بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ آ کے بیٹھ گئی۔ سرکار نے کہا مسافر کا جہاں سامان ہے مسافر وہاں جاتا ہے، تو پھر ابو ایوب انصاری اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کمرے تھے، ایک نیچے تھا ایک اوپر تھا، ضروریات کی جگہ اپنی جگہ، لیکن رہنے کے دو کمرے تھے، ایک نیچے ایک اوپر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ٹھہر گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری زانو آپ کو معلوم ہو کر خوشی ہوگی کہ وہ بادشاہ جس نے لوگوں کو یہاں ٹھہرایا تھا اور نسل در نسل رہنے کی نصیحت کی تھی، ابو ایوب انصاری تنو اسی خاندان سے تھے۔ اور ایک روایت یہ بھی کہ آپ کے پاس اس بادشاہ کا خط بھی موجود تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے اور پوچھا کہ میرے لیے کوئی پیغام ہے۔ اب اتنے زمانہ گزر گیا تھا، اس وقت ایک تو اتنا ہجوم، استقبال اور خوشی ابو ایوب انصاری کو تو پہلے کہنا یاد نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ایوب کچھ میرے لیے پیغام ہے؟ ان کو یاد آ گیا، کہا یا رسول اللہ ہمارے بہت سینکڑوں سال پہلے ایک بادشاہ گزرا تھا، اس نے یہاں ٹھہرایا تھا اور اس نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی، ابو ایوب انصاری کی بھی دعا فرمائی۔ چنانچہ بچوں، سرکار ان کے زیری نیچے والے کمرے میں
آرام فرما ہوئے. پھر صحابہ کرام ملنے آتے تھے. حضرت ابو ایوب صاحب نے کہا یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم اوپر والے کمرے میں رہیں, آپ نیچے رہیں. آپ اور آپ کی بیوی دونوں نے بہت ضد کی اوپر آئیں, آپ تشریف نہیں لے گئے. کہا نہیں میرے پاس مہمان آتے جاتے ہیں, ان کو پھر اوپر آنا جانا پڑے گا. بچوں ایک دفعہ کیا ہوا, سردی کی رات تھی. ابو ایوب صاحب نے اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ اوپر والے کمرے میں تھے کہ اتفاق سے برتن مٹی کا جو مٹکا یا سرائی جو تھی وہ ٹوٹ گیا. تو جیسے ہی ٹوٹا تو ان کی آنکھ کھلی تو پانی نیچے جانے لگا. تو ان کو خیال آیا کہ حضور تک پانی پہنچ جائے گا. تو حالانکہ سردی تھی اور رضائیاں اوڑھی ہوئی تھی, ان دونوں میاں بیوی نے کیا کیا, رضائی جلدی سے سیڑھیوں کے پاس ڈال دی کہ پانی نیچے نہیں جائے. وہ رضائیاں پھول گئی اور یہ دونوں ایک کمرے کے کونے میں ساری رات انہوں نے گزاری. اللہ اکبر. صبح ناشتے کی خدمت وغیرہ کے بعد ابو ایوب صاحب تشریف لے گئے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے ایوب, تم کیا رات کو سوئے نہیں ہو, تمہاری آنکھ؟ کہا یا رسول اللہ ایسا واقعہ ہو گیا تھا تو ہم اور ہماری بیوی نے ساری رات جاگ کے گزاری ہے. تو حضور فرمایا اچھا اب میں اوپر کے کمرے میں رہوں گا, تم لوگ نیچے آ جاؤ, میں اوپر کے کمرے میں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن اوپر رہے. اب حضور کو تو معلوم تھا کہ مجھے کہاں رہنا ہے, لیکن فوراً ان کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے. مسجد کی زمین لی, مسجد کی تعمیر ہوئی جیسے اس زمانے میں ہوئی. پھر ایک دن کہا ایوب میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں مسجد جاتا ہوں آتا ہوں, تو پھر نماز کے بعد بھی کچھ لوگ بات چیت کرتے رہتے ہیں, تو اگر تم اجازت دو تو میں مسجد کے قریب ایک کمرہ بنوا لوں. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے بہت ہی غمگین دل سے کہا حضور جیسے آپ کی مرضی. لیکن سرکار اس حجرے میں تشریف لے آئے, مسجد نبوی کے برابر والے کمرے میں, لیکن میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری کو ملتا تھا اور سرکار کھانے پہ تشریف لے جاتے ایک دفعہ. اور پھر یہ دونوں میاں بیوی سے اتنی محبت اور اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ جو کھانا پکاتے تھے جو وہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش جاں فرماتے اور جب وہ جو بچا ہوا کھانا ہوتا وہ واپس گھر بھیجتے, تو جہاں جہاں حضور کی انگلیاں لگی ہوتی نا, یہ دونوں میاں بھی وہاں سے کھاتے تھے. ایک دفعہ کھانا بھیجا اور تھوڑی دیر بعد جب واپس لائے تو حضور کے ہاتھوں کے نشان نہیں تھے اس میں. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا اصل میں اس میں پیاز یا لہسن اس کی مہک آ رہی تھی تو مجھے یہ پسند نہیں ہے, کچی پیاز اور لہسن کی. تو خیر پھر آئندہ انہوں نے اس چیز کا خیال کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے تو ان کی اہلیہ ایک دفعہ آئیں, یا رسول اللہ یہ ہم کیا ابو ایوب ہیں وہ کھانے میں پیاز نہیں ڈالنے دیتے, لہسن نہیں ڈالنے دیتے, تو کیا یہ چیزیں منع ہیں؟ تو حضور مسکرائے فرمائے منع نہیں ہے, لیکن میرے پاس فرشتے آتے ہیں تو مجھے اپنے مطلب کام و دہن, اب میں حضور کے لیے بیٹا ہلکی اردو نہ مجھے ادب میں نہیں لگتی, اس لیے کہتا ہوں کہ حضور کے مبارک کام و دہن کے لیے ان کی اپنی خاص خوشبو تھی تو فرشتوں سے بات کرتے تھے نا. پھر فرمایا کہ مسجد میں خیال کیا کریں کہ کوئی مسجد میں ایسی کچی سبزیاں, کچے پیاز یا لہسن کھا کے نہ آئے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن میں نے تم کو تو منع نہیں کیا, یہ پیاز حرام نہیں ہے, لہسن حرام نہیں ہے, منع نہیں ہے, تم لوگ کھاؤ. اور پکانے کے بعد دھونے کے بعد تو اس میں وہ بو رہتی بھی نہیں ہے. اور ایک بات اور عرض کروں ناظرین کے لیے کہ بعض ملکوں کی پیاز اور لہسن میں زیادہ بو ہوتی, تیز ہوتی ہے اگر میں بو نہ کہوں, اور بعض ملکوں کی جو ہوتی ہے وہ پیاز آپ افغانستان وغیرہ چلے جائیں تو وہاں اس میں اتنی بو نہیں ہوتی, اس طرف بڑھتی چلی جاتی ہے. انڈیا میں یو پی کی طرف آ کے بہت بعض جگہ تیز بھی ہے, تو شاید عرب شریف کی اس پیاز جو وہاں ہوتی تھی اس میں زیادہ, مسلمانوں کے لیے منع نہیں ہے. سرکار نے فرمایا میرے پاس تو فرشتے آتے ہیں. پھر فرمایا اچھا جو نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو وہ ایسی سبزیاں کھا کے نہ آئے جس سے منہ میں بو آتی ہو. میرے آقا و مولا, ہم سب کے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت پاک سے ہم سب کے لیے ایک مثال قائم کی ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں میں تعلیم دی. ہمیں سمجھانے والوں کو یہ ذرا خیال کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ کبھی ہم ایک جگہ دیکھیں حضور نے اس چیز کو اختیار نہیں کیا, یہ نہیں کھایا, تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے منع تو نہیں فرمایا, حضور نے یہ کام نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں تو حضور نے منع تو نہیں فرمایا, حضور نے جو کام کیے ہیں وہ کر سکتے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام نہیں کیے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر منع نہیں کیے. حضور نے موٹر میں تو سواری نہیں کی ہے, ہوائی جہاز میں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کیا ہے, بچوں ایک قاعدہ یاد رکھنا, جس چیز سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جائے. جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا مستحب ہے, اور جو خود کیا ہے وہ سنت ہے. انشاءاللہ تعالی آج کے پروگرام کا وقت پورا ہو گیا. ہم آپ کے قصے کو, حضرت ابو انصاری کے قصے کو انشاءاللہ آئندہ جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.